آج کل کے ماحول میں سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ نگاہ کا فتنہ ہے، آنکھوں کا فتنہ۔ آج کے دور میں دو چیزوں کے فتنے بڑے زبردست ہیں، ایک آنکھوں کا اور ایک زبان کا۔ یہ فتنے ایسے ہیں کہ جو انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، اللہ بچائے۔ تو اب نگاہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے اس کام کے لیے کہ تم اس کے کائنات میں پھیلے ہوئے قدرت و حکمت کے نظارے کرو، اس لیے دی ہے۔ لیکن اس نگاہ کو غلط استعمال کرنے کے نتیجے میں بد نظری ہو رہی ہے، اور اللہ بچائے اب تو بد نظری ایسی چیز ہے کہ پہلے آدمی جو ہے اس کے لیے باقاعدہ اس کو اہتمام کرنا پڑتا تھا، اب ہر ایک آدمی کی جیب میں پڑی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ اسمارٹ فون جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ جیبوں میں پڑا ہوا ہے۔ اب جب چاہا تو خلوت ہوئی اور خلوت کے اندر اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، اپنی نگاہ کو لذت لینے کے لیے اس میں ایسی ایسی تصویریں دیکھنی شروع کر دیں، ایسی فلمیں دیکھنی شروع کر دیں کہ جو انسان کے نفس کی لذت والی ہیں۔ اب یہ کہو کہ بھائی ذرا حوصلہ کرو، ہمت کرو، چھوڑو اس کو، اب وہ چھوٹتی نہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ فرض کرو تم خلوت کے اندر کوئی بے حیائی کا منظر دیکھ رہے ہو اور اسی وقت تمہارا باپ آ جائے، تمہارا بیٹا آ جائے، تمہارا استاد آ جائے، کیا کرو گے؟ اس وقت بھی کہو کہ بھائی یہ آنے کے بعد بھی میرا دل تو مچل رہا ہے، میرا دل راضی نہیں ہوتا اس کو بند کرنے پر، اس وقت بھی کہو گے؟ اس وقت بھی کیا کرو گے؟ زبردستی بند کر دو گے فوراً۔ کیوں بند کر دو گے؟ اس لیے کہ بدنامی ہوگی، برا سمجھا جائے گا، اس لیے بند کر دو گے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ تم جو کہہ رہے تھے میں قادر نہیں ہوں، قدرت نہیں ہے مجھے اسے چھوڑنے پر، تم کہہ رہے تھے کہ میں اس کو چھوڑ سکتا ہی نہیں، ایک لمحے میں چھوڑ دیا، باپ آ گیا چھوڑ دیا، بیٹا آ گیا چھوڑ دیا، بھائی آ گیا چھوڑ دیا، استاد آ گیا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ کوئی اجنبی آ گیا تو بھی چھوڑ دیا۔ کیسے چھوڑ دیا بھائی؟ جب تم چھوڑ سکتے ہی نہیں تھے، کیسے چھوڑ دیا؟ معلوم ہوا کہ چھوڑ سکتے تھے، پوری قدرت تھی، لیکن اللہ کا خیال نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا استحضار نہیں تھا، اس وجہ سے نہیں چھوڑ رہے تھے۔ جب ایک مخلوق کے دیکھنے کی وجہ سے جو کہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی تمہارا، اس کی وجہ سے چھوڑ دیا، تو جس کے ہاتھ میں نفع و ضرر کی کائنات ہے اس کو دیکھنے کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ تصور پیدا کر کے جب تک کہ اپنے آپ پر زبردستی نہیں کرو گے اس وقت تک مجاہدہ نہیں ہوگا، مجاہدہ نہیں ہوگا تقوی حاصل نہیں ہوگا، تقوی حاصل نہیں ہوگا فلاح حاصل نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ میں یاد کرتا ہوں کہ یہ دو بڑے بڑے عظیم گناہ ہیں آج کے دور میں، ایک آنکھوں کا اور ایک زبان کا۔ اس کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ پر مشقت ڈالنے کی ضرورت ہے، مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہے، زبردستی کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ زبردستی نہیں کریں گے، مجاہدہ نہیں کریں گے، فلاح نہیں حاصل ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یہ مجاہدہ کرنا ہوگا بھائی، یہ تو کرنا ہی ہوگا۔ یا یہ مجاہدہ کر لو، یا اللہ بچائے قبر کا عذاب دیکھ لو، یا اللہ بچائے جہنم کا عذاب دیکھ لو، دونوں میں سے کوئی ایک چیز اختیار کر لو۔ یا تو یہ مشقت کہ اپنے نفس کو مارو، یا یہ مشقت کہ اللہ کے سامنے جا کے جہنم کی آگ میں جلو، الیاذ باللہ العظیم۔ دونوں میں سے کوئی ایک چیز تو اختیار کرنی پڑے گی۔ تو راستہ یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ پر مشقت اٹھائے، محنت اٹھائے، عزم کرے، اس پر ثابت قدم رہے، اور اللہ سے مانگے بھی، یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، اپنے رحمت سے مجھے اس گناہ سے بچا لیجئے۔ یہ حاصل ہے اس مجاہدے کا بھائی، اور اس مجاہدے کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی، اس کی مجاہدے کے بغیر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو یہ مجاہدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔